السلام علیکم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ نماز جمعہ کے حوالے سے بہت سے لوگ سستی کرتے ہیں، اور آج کے دور میں مسلمانوں میں معمول بنایا ہوا ہے کہ خطبے کے آخر میں مسجد میں آتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب نماز جمعہ کے لیے اذان کہہ دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آؤ، خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ اور نماز جمعہ کی فضیلت کے حوالے سے جتنی بھی احادیث ہیں، چاہے ان میں اونٹ گائے بکرے کی قربانی کا ذکر ہو، ایک ہفتے کے گناہوں کے کفارے کا ذکر ہو، یا ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے، 1 سال کے قیام کا اجر و ثواب ہو، تمام احادیث میں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ یہ فضیلتیں اس بندے کے لیے ہیں جو خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آ جاتا ہے، توجہ سے امام کا خطبہ سنتا ہے، اور وہ بندہ جو بنا کسی شرعی عذر کے خطبے کے آخر میں آتا ہے، اپنا اس نے ایک معمول بنایا ہوا ہے، یقیناً وہ بندہ نماز جمعہ کے فضائل سے محروم رہتا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے روز مسجد کے دروازوں پر فرشتے رجسٹر لے کر کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ نماز جمعہ کے لیے آنے والوں کے نام درج کرتے ہیں۔ جو بندہ پہلے آتا ہے اس کا پہلے نام درج کرتے ہیں، جیسے لوگ آتے ہیں ویسے ہی نام لکھتے جاتے ہیں، اور جیسے ہی امام کا خطبہ شروع ہو جائے وہ فرشتے رجسٹر بند کر لیتے ہیں اور امام کا خطبہ سننے لگتے ہیں۔ تو جو بندہ خطبہ شروع ہو جانے کے بعد مسجد میں آتا ہے بنا کسی شرعی عذر کے، اس کا تو اس رجسٹر میں نام ہی نہیں درج ہوتا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو معمول بن چکا ہے خطبے کے آخر میں آنے کا، تو یقیناً یہ بات ہمیں اجر و ثواب سے محروم کر دیتی ہے، اور کتنے بڑے اجر و ثواب سے محروم کرتی ہے، اونٹ گائے بکرے کی قربانی سے محروم کر دیتی ہے۔ ہماری یہ عادت ہمیں ایک ہفتے کے 10 دنوں کے گناہوں کے کفارے سے محروم کر دیتی ہے۔ ہماری یہ عادت ہمیں ہر قدم کے بدلے 1 سال کے قیام، 1 سال کے روزوں کے اجر و ثواب سے محروم کر دیتی ہے۔